کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ عدالت کی بات کی انہوں نے کہ جشن منا رہے تھے کہ جی انہوں نے بہت بڑی پٹیشن میں کامیابی حاصل کر لی ہے. متحدہ قومی موومنٹ آج بھی سندھ کے بیشتر جتنے مسائل ہیں اس کی ذمہ دار ہے آج بھی. اور اگر میں آپ کے 500 محکموں کی بات کر سکتا ہوں. بجٹ پہ آپ نے سارے وزراء کی تقاریر بھی سنی کہ اسٹے آرڈر کے ذریعے نوکریوں پہ پابندی متحدہ قومی موومنٹ لگوا کے بیٹھی ہوئی تھی, اور اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے بہت سارے محکمے جو اس وقت ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی مجھے یاد ہے ایجوکیشن منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹیچرز بھی ہیں, سب کچھ ہیں, ہم لوگ پبلک چوکیدار نہیں رکھ سکتے. اب اسکول میں چوکیداری ٹیچر کو نہیں کرے گا کیونکہ یہ لوگ اسٹے آرڈر لے کر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیشہ کوشش یہی کی کہ لوگوں کو روزگار رکے. میں ایک چیز واضح کر لوں کہ جو ہمیشہ الزامات متحدہ جیسی پارٹیاں لگاتی رہی ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر, جو پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, جو سب سے بڑے نیشنل ہیرو ہیں, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا, جس نے ایٹمی طاقت بنایا ملک کو, جنہوں نے لوگوں کو آواز دی, جنہوں نے پورے اسلامی ممالک کو اکٹھا کر دیا ہمارے پاکستان میں. OIC کے سربراہ تھے وہ, OIC کے آرگنائزر تھے وہ. یہ بات کہنا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کی تقسیم کی, میں سمجھتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے متحدہ کی اس کی لیڈرشپ پر. اور متحدہ کے لیڈر آپ دیکھیں جتنے بھی خالد مقبول صدیقی اور سارے, یہ پہلے الطاف حسین کے آگے پیچھے جی بھائی جی بھائی جی بھائی کرتے تھے, اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت موجود ہے متحدہ کی. یہ اپنے قائد کو چھوڑ کے چلے گئے, تھوڑا برا وقت ہے, اپنے قائد کو چھوڑ کے چلے گئے. پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اچھے برے وقت دیکھے, ابھی کبھی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا. آج اپنے قائد کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خالد مقبول صدیقی اور ان کے باقی جو متحدہ کے لوگ ہیں. یہ آج اپنے قائد کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, جنہوں نے ان کو کہاں سے کہاں تک آ کے پہنچایا. تو اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا بشر کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ متحدہ اس وقت کہاں کھڑی ہے. جو نوکریوں کی بندر باٹ کی بات کر رہے ہیں, میرٹ کی بات کر رہے ہیں, آج بھی کراچی کے تمام وہ ادارے جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں, وہ اس میں آدھے سے زیادہ بھرتیاں جو ہے متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے کارکنوں میں کی ہوئی تھی. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج بھی متحدہ کی رابطہ کمیٹی کی ویڈیو نکالیں, آدھے سے زیادہ سرکاری ملازمین وہاں بیٹھے ہوں گے. تو بیٹھ کر یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہ ہمیں کون سی میرٹ کی باتیں دکھا رہے ہیں, یا یہ ہمیں کون سی چیزیں بتا رہے ہیں. آج ان کی رابطہ کمیٹی میں آپ فوٹیج نکالیں, کوئی چینل والے, میں آپ بتا دوں کتنے ملازمین ہیں. ایک ناصر شاہ تو بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک ایڈمنسٹریٹر بھی متحدہ کا وہ جو ملازم ہے وہ رابطہ کمیٹی میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا بیٹھ کے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف بات کی ہے اس پہ متحدہ قومی موومنٹ معافی مانگے. اور میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ کو چاہیے اپنے اس نفرت انگیز اور تعصب انگیز سیاست کا اور جھوٹ کی سیاست کا باب بند کرے. ہم نہیں چاہتے کہ بدتمیزی کی بات کا جواب بدتمیزی سے دیں, نہ ہی اس طرح کی سیاست جو ہے آج کے لوگ پسند کرتے ہیں. اور جس نے اس ملک میں نفرت کی سیاست کی تو آپ نے ان کے حشر بھی دیکھ لیے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ نفرت کی سیاست کو بڑھائیں, آپ بدتمیزی سیاست کو بڑھائیں. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنر سندھ فوری طور پر مستعفی ہو جائیں. نفرت کی سیاست